بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہیں گے کیپٹل ون ٹی وی سے۔ میں ہوں الیاس اور بات کریں گے ہم آزاد جموں کشمیر کے کچھ معاملات پر، سیاسی معاملات پر بھی ایک نگاہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے اہم اعلانات کیے گئے ہیں بیرسٹر سلطان محمود جو کہ صدر ہیں آزاد جموں کشمیر کے، ان کی جانب سے۔ دوسری طرف سردار تنویر الیاس کا معاملہ، بلدیاتی انتخابات، تنظیم سازی کے اعلان اور پھر اس کے ساتھ ساتھ LA12 اور LA3، اس وقت سب کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ ان تمام معاملات کو آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے اور وہ معلومات جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک ہم لے کر آئیں وہ معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی، بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ ضمنی انتخابات جو کہ LA3 اور LA12 میں ہونے جا رہے ہیں 10 اکتوبر کو، تیاریاں بڑی زور و شور سے جاری ہیں۔ ایک طرف تو الیکشن کمیشن نے بڑا واضح سٹینس لیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی جو وفاقی جو وزراء ہیں وہ اس طرف نہیں جائیں گے، ایک بڑا اعلان واضح طور پر سامنے آ گیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم فضا کی بات کرتے چلیں، یعنی کس کے حق میں یا کس کروٹ اونٹ بیٹھتا دکھائی دے رہا ہے سیاست کا، تو بڑی بظاہر اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں اگر ہم جو انالائز کریں صورتحال کو، تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ گو کہ جب انتخابات ہوئے تھے وہاں پہ قومی اسمبلی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں اور آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کی بات کریں، تو یقیناً ان انتخابات میں PTI کی جو جیت ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ چہمہ گوئیاں پائی جا رہی تھی۔ ابھی بھی وہاں کی جو حکومت سازی ہے اس میں اگر دیکھیں تو بڑے سوالیہ نشانات ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔ لیکن بہرحال جی، LA3 کی بات کرتے چلیں تو بیرسٹر سلطان محمود کے صاحبزادے چودھری یاسر سلطان، اور اگر LA12 کی بات کرتے چلیں تو PTI کے شوکت فرید ہیں جو کہ جن کے مد مقابل عامر یاسین ہیں جو کہ صاحبزادے ہیں چودھری یاسین کے، اور یوں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بلاول بھٹو زرداری بھی بڑے خاصے ایکٹیو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی زیادہ اس وقت جو ہے وہ گہما گہمی میں دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ پہیا یا اونٹ جو ہے وہ PTI کی ہی حق میں کروٹ لیتا دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال جی، یہ سیاست کا ہما ہے، کس کے سر پہ بیٹھتا ہے یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا۔ انتخابات میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن اس کے حوالے سے تیاریاں جہاں زور و شور پر ہیں، وہیں پر اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تنظیم سازی کے حوالے سے کور کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس ہوا ہے، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کی ہے۔ اگر تنظیم سازی ہوتی ہے تو بھی جو کھینچا تانی کی ایک سیاست ہے اس میں اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے بلدیاتی انتخابات کے معاملے میں کنٹونمنٹ بورڈ کی ایگزامپل جو ہے وہ ہمارے سامنے، کنٹونمنٹ کے جو الیکشنز رہے ان میں کس طریقے سے خاص طور پر اگر ہم کچھ مخصوص ایریاز کی بات کرتے چلیں وہاں پر PTI کو کس طرح کی شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہ دنیا سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان چیزوں پر بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی ایک جگہ حکومت بنا لینا اس بات کا بڑا واضح ثبوت نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ تمام تر حقائق اپنے جھولی میں کر لیے ہیں، بلکہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، عقل مندی سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور چیزوں کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو سردار تنویر الیاس، جن کے بارے میں بڑا واضح انداز میں، باشگاف انداز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ در حقیقت جو داخلہ کی وزارت ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو دی جائے، لیکن داخلہ کی وزارت پہ بجائے اس کے باوجود بھی کہ سیف اللہ نیازی اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ انڈیکیشن دے چکے ہیں کہ یہ وزارت ان کو دے دی جائے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی اپنی جانب سے اس معاملے پر کوئی آمادگی ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی یہ کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ صدر کے عہدے پر اپنی جگہ پر فائز ہیں، تنظیم سازی کے معاملات اپنی جگہ پر طے پا رہے ہیں، کچھ عام اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف تنویر الیاس صاحب کے ساتھ 5 وزراء اور پھر ان کا ایک مخصوص وزارت کی طرف ان کا جھکاؤ یا ان کی خواہش، اس خواہش کا احترام کچھ لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، لیکن خود اگر وزیر اعظم عمران خان آمادگی نہیں ظاہر کرتے تو ظاہر ہے کہ وزارت ان کو ملنی مشکل ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انتخابات سے قبل اور وزارتیں ملنے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو بھی فیصلہ کریں گے اور جو بھی ذمہ داری سونپی جائے گی، چاہے وہ ایک ورکر کی ذمہ داری ہو، ہم اس کو مکمل طور پر آگے لے کر چلیں گے اور اس ذمہ داری کو نبھایا جائے گا۔ تو وہ جو عہد ہیں جو کہ سیاست یا الیکشن کی کیمپین کے دوران دکھائی دیتے ہیں، نہ جانے ان کو بعد میں کیا ہو جاتا ہے اور وہ پورے کیوں نہیں ہو پاتے۔ بہرحال جی، اس وقت بھی اگر ہم بات کرتے چلیں ضمنی انتخابات کی تیاریاں تو راؤنڈ دا کارنر جو ہے وہ 10 اکتوبر آ گئی ہے، لیکن دوسری طرف جو صورتحال ہے
وہ آپسی چپکلش ہمیں کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. کچھ وزراء جو ہیں وہ منقسم ہیں, وہ کسی اور لیڈرشپ کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو کچھ ایسے وزراء ہیں جو سمجھتے ہیں موقع کی نزاکت کو, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ کچھ جو ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں ان کو پورا کیا جائے. تاہم وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس کے اوپر کوئی آمادگی فی الحال سامنے نہیں آئی. اس پر جیسے ہی کچھ اپڈیٹس آتی ہیں ہم آپ کو آگاہ کریں گے. بات کر لیتے ہیں آج دن کے حوالے سے. 8 اکتوبر کا دن, یہ وہ دن ہے جو کہ ہمیں 2005 کے ہولناک زلزلے کی یاد دلاتا ہے, جس نے بہت سے ایریاز ہیں, بہت سے علاقے ہیں کشمیر کے جنہیں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا, ملیا میٹ کر دیا, اور نئے سرے سے اس کو بلڈ کرنا پڑا. 2009 کے زلزلے کی ہم یہاں بات نہیں کر رہے ہیں, 2005 کی کر رہے ہیں. 16-17 برس بیت گئے, ابھی تک وہاں پہ تعمیر نو کا کام جو ہے وہ جاری ہے. بیرسٹر سلطان محمود نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا صدر کی حیثیت سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بحالی کے کام ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2009 کے جو زلزلے کے متاثرین ہیں, جو 2005 اور 9 کے زلزلے کے شہداء ہیں, انہوں کو خراج عقیدت پیش کیا, اور اپنے اس دورے کے دوران انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کشمیر کی جو تعمیر نو ہے, جو بحالی ہے, اس کو جاری رکھا جائے گا. تو یہ بڑا اہم فیصلہ ہے. دوسری طرف بڑے اہم اجلاس بھی آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں, جہاں پر جس طریقے سے مختلف ہفتوں کو دیے گئے ٹارگٹس جو ہیں ان کو اچیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے, ان میں کئی ٹارگٹس جو ہیں وہ ابھی تک اچیو نہیں کیے جا سکے, کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف الیکشن کیمپین چل رہی ہے, لوگوں کی پوری توجہ کسی اور طرف ہے, پوری حکومتی مشنری جو ہے وہ منقسم بھی دکھائی دیتی ہے اور دوسری طرف تیاریوں میں بھی دکھائی دیتی ہے. تو جو عوامی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ان کے انتظار کر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ 10 اکتوبر کے بعد سے صورتحال بہتر ہو اور وہاں پر واقعی عوام کی خدمت کا جذبہ بھی ہمیں دکھائی دے, بجائے اس کے کہ کون سی وزارت کس نے لینی ہے, کون کس سے وزراء کون سے وزیر کے ساتھ ہیں, کون کس کی پارٹی کا جو ہے وہ بڑا اہم کارکن ہے, اور کون سی جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت پر برتری لے جانے کی کاوشوں میں عوامی مفادات کو پیچھے پھینک رہی ہے. تو یہ اب تک کی کچھ اپڈیٹس تھی جو کہ ہم آزاد کشمیر سے آپ تک لے کر آئے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے کیپٹل ون ٹی وی. کیپٹل ون ٹی وی سے ہم آزاد کشمیر کے شہداء, غازیوں جو اس وقت زلزلے کے متاثرین ہیں ان کے ساتھ ہیں اس مشکل کی گھڑی میں, اور صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے جو نیشنل ریزیلینس ڈے یعنی قومی مزاحمتی دن کے طور پہ اس کو منانے کا اعلان کیا گیا ہے, ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.